ان کا الحاق ہوا۔ پھر تنظیم میں شعبے قائم کرنے کی ترتیب جو بنائی گئی، جیسا کہ حفظ کلاس کا تعین کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ جو بچے کر رہے ہیں ان کے لیے اردو کی انگلش کا نظام بنانا، کہ ہر بچہ جو مکتب میں آتا ہے، بعض مرتبہ بچے جو ہے مراٹھی میڈیم سے ہمارے طرف پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور بعض بچے جو ہوتے ہیں انگلش جو میڈیم سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کی گئی اس میں ابھی ہم کمال نہیں پہنچے، نہ جن بچوں کو اردو نہیں آتا تھا ان کا بھی مکمل اردو نہیں سکھا پائے، لیکن اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اردو انگلش کو بھی ان میں مضبوط کیا جائے ان کا۔ اس لیے جو جماعت حفظ کی ہوتی ہے ان میں 15-20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے اردو سے متعلق رکھا جاتا ہے۔ تو تنظیم کی حفظ کلاس یہ تنظیم کے قیام سے پہلے ہی عمل میں آ چکی تھی۔ اس زمانے میں میں مکتب محمدیہ مسجد رسول شام کا معلم ہوا کرتا تھا، اور میں اپنی اشرفیہ سے پڑھائی پوری کر کے آنے کے بعد آگے کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا، تو حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب مکی نقشبندی دعوت برکاتہ العالیہ سے مشورہ ہوا، حضرت نے کہا کہ پڑھنا چھوڑو، تحفیظ کا کام کرو۔ ہم نے مسجد رسول شاہ میں اس حفظ کلاس کی بنیاد رکھی، اس کو شروع کیا۔ جب پھر میں ادھر منتقل ہوا تو حفظ کلاس بھی ادھر منتقل ہو گئی۔ ایک شعبہ تحفیظ یعنی حفظ کے درجات کا تعین کرنا، اسی طرح ایک درجہ حفظ کا یہاں مسجد غازی پورہ تنظیم مکاتب رشیدیہ کا جو مرکزی دفتر ہے، اور وہاں جو مکتب چلتا ہے اس مکتب کا نام مکتب قاری رشید احمد اجمیری سے متعلق ہے۔ اور دوسرا ایک جگہ حفظ کلاس شروع کی گئی، مدرسہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نام کی طرف منسوب ہے، ان کے نام سے مدینہ مسجد جیسمینر پر، وہاں پر ایک ابتدائی حفظ، وہاں بھی ایک بڑا مکتب چلتا ہے، لیکن تنظیم سے متعلق 2 معلم وہاں کام کرتے ہیں۔ اس میں ایک جو ہے حفظ کا درجہ ہے اور ایک ابتدائی حفظ کا درجہ ہے۔ وہاں بھی کچھ طلباء نے کم زیادہ 5 سے 8 10 بار تک بھی اپنا حفظ کا جو ہے مکمل کیا ہے۔ حفظ کا نظام تنظیم کے ذریعے اس طرح چلتا ہے کہ صبح تقریباً فجر کی نماز سے پہلے بچے 100 گھنٹہ تعلیم حاصل ضرور کریں، یہ شروع اس نظام رکھا گیا۔ حفظ میں داخلے کی بنیاد اس کو بنایا گیا کہ جو بچہ فجر سے پہلے کی کلاس میں حاضر ہوگا اسی کا حفظ میں داخلہ دیا جائے گا، جو فجر سے پہلے نہیں آ سکتا اس کو داخلہ جو ہے حفظ کلاس میں نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اس نظام کو اور مضبوط کرتے ہوئے یہ بات طے کی گئی کہ بچے مغرب سے پہلے جو ہے مسجد میں حاضر ہو جائیں، اور مغرب سے عشاء یہ تعلیم وہ سبق یاد کریں، اپنے اسباب کو خود دیکھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کے گھروں سے مسجد میں ڈبہ پہنچے گا، یہ اپنا ٹفن خود کھائیں گے، اپنے گھر سے آیا ہوا کھانا خود کھائیں گے۔ اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ تعلیم ہوگی، یعنی اگر 9 بجے یہ عشاء کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر تعلیم کے لیے اور یاد کرنے کے لیے بیٹھتے تو 10 بجے تک یاد کریں گے، پھر 10 بجے سو جائیں گے۔ مکتب میں جہاں مکتب چلتا ہے مکتب کا ایک معلم ان کے ساتھ قیام کرے گا، جیسے ہمارے پاس بھی مولانا نظر کے پاس بھی جو ہماری کلاس چلتی ہے وہاں نظام ہے، ایک دن بچوں کے ساتھ میں سوتا ہوں، ایک دن بچوں کے ساتھ ہمارے دوسرے معلم آرام کرتے ہیں کہ بچوں کو تنہا نہ رکھا جائے، بچے جائیں مکتب کے کسی کمرے میں آرام کریں، یا مسجد کے ساتھ وغیرہ میں مکتب سے ایک معلم کی ذمہ داری ہوگی کہ بچوں کے ساتھ آرام کریں گے، بچوں کی نگرانی کے لیے جو بھی ان کی ضرورت ہوگی معلم اس کا خیال رکھے گا، اور صبح پھر انہیں وقت پر جگا کر تہجد ان سے ادا کروائی جائے گی۔ اس لیے بہت سارے ہمارے احباب کا کئی لوگ تنظیم میں حفظ کے داخلے کی وجہ سے صرف اسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ ہم فجر سے پہلے بچہ نہیں لا سکتے،
اگر یہ شرط ختم کر دی جاتی تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آج 50 بچے کا داخلہ ہماری بھی کلاس میں رہا ہوتا، 50 بچے رہے ہوتے، لیکن ہم نے کہا کہ 2 بھی رہے تو چلے گے، تہجد بھی پڑھنے والے چاہیے، اشراق بھی پڑھنے والے چاہیے۔ تنظیم میں جو بچے ہیں جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم یہ بات پورے دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور اشراق ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی چلو اشراق پڑھو، اس کے بعد چائے ہوگی پھر کلاس ہوگی۔ اشراق اپنی نگرانی میں سے ادا کرائی جاتی ہے۔ تو یہ حفظ کلاس کا نظام ہے، اور مکتب میں تنظیم میں جو بھی کام ہوگا حفظ کلاس کی بھی فیس کا نظام ہے، چاہے ناظر افراد کلاس ہو، چاہے دنیا اول دوم کی کلاس ہو، ہر ایک کا فیس کا نظام رکھا گیا۔ داخلے کی شرائط ہے کہ بچہ جب داخلے کے لیے آئے تو وہ پورے شرائط اور وضاحت اور ضوابط کے ساتھ داخلے کے لیے آئے، اور 3 سال کی عمر جب مکمل ہو جاتی ہے تو 34 سال کی عمر کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے بچے کو آپ مکتب میں داخل کر دو۔ وہ اس لیے اس ترتیب کو بنایا گیا تاکہ بچہ جو ہے اپنی پیشاب وغیرہ کی کم از کم استاد سے چھٹی لے سکے یا اشارہ کر سکے کہ مولانا جاؤ کے لیے، ورنہ بچہ مسجد میں فارغ ہو جاتا، وہ پیشاب کرتا، ہمارے بھائی صاحب آتے، ارے مولانا گلا کیوں ہے؟ مجھے بچے نے کیا کہ اٹھا چل دو، تو کوئی سمجھتا نہیں چھوٹے بچے کیوں آنے دیتے۔ اب اگر چھوٹے بچے واپس کریں تو بولتے کہ ان کو سمجھتا نہیں چھوٹے بچے بٹھاتے کیوں نہیں، پیشاب کیا تو آنے کیوں دیتے، واپس کیے تو بیٹھنے کیوں نہیں دیتے۔ تو مسئلہ ایسا ہے، ہماری ایک دم دیہاتی زبان میں مثال ہے کہ چھوڑو تو بھاگتا، پکڑو تو کاٹتا۔ یہ گاؤں دیہات کی مثال ہے کہ چھوڑو تو بھاگ جائے گا، پکڑو تو کاٹے گا، لیکن بہرحال تھامے رکھنا ہے، چاہے جو بھی ہو، کام کرتے رہنا ہے۔ اس لیے نظام بنایا گیا کہ 3 سال کی جب عمر مکمل ہو جائے گی تو 34 سال میں بچے کو مکتب میں داخلہ دلایا جائے، اور اس کے لیے ہم گاؤں بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو جوڑ کر ان سے بات کی جاتی ہے، بازار کا گھر کا کبھی گشت کیا جاتا ہے، ایک گھر جا کر اگر کوئی بچہ مکتب نہیں پہنچتا اس کے ماں باپ سے ملاقات کی جاتی ہے، تمہیں کیا بات ہے، آپ بچہ مکتب کیوں نہیں بھیج رہے، کیا عذر ہے، کیا کمی ہے، کیا وجہ ہے، کیا ناراضگی ہے، جو بھی بات ہوتی ہے ان سے اس کو جو بات چیت کر کے اس کے ڈیل کی جاتی ہے، یعنی سمجھوتا کیا جاتا ہے، راستہ نکالا جاتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، بعض مرتبہ جیسا ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے کہ بھئی یہ جیسا مکتب کا ٹائم ہے عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء، تو بہت سارے ٹیوشن کلاسز ایسے ہوتے ہیں جو شام عصر سے شروع ہوتے ہیں، 5 سے شروع ہوتے ہیں، کبھی شام سے شروع ہوتے ہیں۔ کئی بچے ہمارے مکتب سے صرف اسی وجہ سے گئے ہیں، کچھ طلبہ حفظ کے بھی گئے ہیں جنہوں نے 2 بار حفظ کیا، پہلا کس کا کسی نے 30واں پارہ اور پہلا پارہ حفظ کیا، کسی نے 2 پارہ نازل کیا، کسی کا بالکل جو اشرف کی دنیا مکمل ہو کر اب نازلہ قرآن شروع ہونے کو تھا، کہ کیوں مکتب چھوڑا، تاکہ ہمارا ٹیوشن کا ٹائم اور مکتب کا ٹائم سیم ہو گیا، تو اس وجہ سے ہم مکتب نہیں آ پا رہے۔ ہم ان کے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ٹیوشن کلاس کے لیے مکتب ضائع کر دیا۔ تو یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے بھائی لوگوں کے کہ مولانا بچہ کمزور رہ جائے گا ٹیوشن میں پڑھائی میں، اسکول میں جائے گا اس کا کیا ہوگا، ہمارا جو اس پر مستقبل ہے، یہ جملہ عقیدے کے خلاف جاتا ہے۔ مستقبل کو اللہ کے ساتھ طے کرنے والی ہے، اس لیے ہم لوگ آپ اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا دو کہ ہمیں قرآن کی تعلیم کو فروغ دینا ہے، اور ترجیح جو دینی علوم کو دینی ہے، دنیا علوم کو حاصل کرنے ہیں، اس کو چھڑانا کوئی دینی مدارس سے مکاتب کا مقصد نہیں ہوتا، حاصل وہ بھی کرنے ہیں لیکن ترجیح اس کو دینی ہے۔ ورنہ کئی مرتبہ بچے مکتب سے غرض پر چلے جاتے ہیں کہ ٹیوشن کا کلاس کا مکتب کا ٹائم سے ہو گیا، ہم اس نظریے کو بھی درست کریں۔ تو شعبہ بنیاد اور شعبہ تفریح دونوں جو ہے شعبے قائم کیے گئے، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ منظم تعلیم ہو، اور منظم تعلیم میں اجتماعی تعلیم ہو۔ لیکن
ہمارے پاس اسکولوں کی طرح اجتماعی تعلیم کا نظام جلد قابو میں نہیں آتا. بچوں کی غیر حاضری کا جو گراف ہوتا ہے، جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ہمارے پاس آئے دن بچے دو تین غیر حاضر رہتے ہیں، اور 3-4 دن اگر غیر حاضر رہے تو اجتماعی سبق چل نہیں پاتے. اس لیے اجتماعی تعلیم کا نظام ابھی قابو میں نہیں آیا. اس طرح تنظیم نے اپنا کام ابھی تک کیا اور نتیجہ کے لیے پہنچا کہ الحمدللہ ان طلباء نے جو ہے اپنا حفظ قرآن کریم اللہ کے فضل سے اور ان لوگوں کی دعا سے اور ہماری ٹوٹی محنتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان 2 بچوں کو جو کاروبار بھی کرتے ہیں اور کالج بھی پڑھتے ہیں. ایک بچہ ہے معاذ ابن رضوان انصاری صاحب، ان کا جو معاذ ہے یہ بچہ BSc سیکنڈ ایئر میں ہے، BSc سیکنڈ ایئر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ان کے والد صاحب سے بار بار ملاقات کر کے کہتے تھے کہ بھائی آپ نے سارا ہی جو ہے نظام ان کے ہاتھ میں کر دیا، تھوڑی بھیڑ رکھو، اس سب دکان کا نظام اگر وہ سنبھالیں گے تو حفظ میں مشکل پڑے گی. دوسرے طالب علم شعیب ابن سعید باغبان جو امیر صاحب حاجی اکبر صاحب ان کے پوتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور 10ویں جماعت انہوں نے بھی جو ہے پاس کر لی ہے. اور اللہ ہی کے فضل سے اور اللہ ہی کے کرنے سے یہ کام ہوا ہے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ تنظیم کے عزائم یہ ہیں کہ مکاتب کا الحاق بھی ہوتا رہے گا. اور الحاق میں تنظیم نے شرط لگا دی ہے مکاتب سے کہ جو مکتب کی طرف سے تنظیم کی طرف سے مکتب کو جو بھی ٹوٹی پھوٹی رقم دی جاتی ہے الحمدللہ وہ جو ہے للہ قدر ہوتی ہے، اس میں کسی اور رقم کی ملاوٹ نہیں ہوتی. اور پھر معلمین سے اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے تو ہم آپ سے کچھ تعاون چاہیں گے، اور للہ کا تعاون کیا جاتا ہے. اور بدلے میں ان آپ کے وقت صرف اتنی بات کہی جاتی ہے کہ جب ہم کام کریں گے تو عقائد کی مضبوطی کا کام کریں گے، بچوں کے عقائد کا تحفظ، اور بستی میں بھی ہم دینی بیداری کی مہم چلا کر لوگوں میں دینی فضا کو عام کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ. اسی بنیاد پر تنظیم اپنے کام آگے بڑھا رہی ہے. الحمدللہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سلائی مشینیں ہیں اور ایک طرف سائیکلیں ہیں. تو یہ جو انعامات ہیں، اتنے بچے ہمارے مکتب میں حافظ نہیں ہوئے. یہ تو کبھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ 9-10 بچے حافظ ہوئے کیا ہی، ایک بھی بچے حافظ نہیں ہوئے. لیکن سلائی مشینیں موجود ہیں، کوئی بچے حافظ نہیں ہیں. ابھی 20 سائیکلیں ہیں، 2 حافظ ہیں، تو دونوں کو 10 نہیں دینے کا ہے، دونوں کو ایک دینے کا ہے، دونوں کو 10 نہیں دینے کا. لیکن یہ 20 سائیکلیں اس لیے ہیں کہ تنظیم کی طرف سے جہاں بھی مکتب قائم کیا گیا وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ الحاق شدہ مکتب میں جو بچہ یا بچی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، مکتب پابندی سے آئے گے، مکتب کے اصول کا، اس کے قوانین کا خیال رکھیں گے، تعلیم میں اعلیٰ معیار رکھیں گے اور پابندی کے ساتھ مکتب آئیں گے، دینی امور کا خیال کریں گے. مثلا لڑکا ہے تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اپنی ڈائری بنائیں، ہر نماز میں اس طرح سے دستخط لیں. اس سے جو لوگ جنہوں نے دیکھا ہوگا جو ہماری مسجد میں کبھی نماز کو آئے ہوں گے کہ بچے نماز کے بعد ڈائری بھی لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ میری نماز کی دستخط کر دو. تو جو بچہ یا بچی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے ان کو سائیکل انعام دی جائے گی. تو بچوں نے وہ تو ہم نے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے، ہمت افزائی کے لیے، ورنہ نماز کا بدلہ سلائی مشین یہ کوئی جوڑ نہیں ہوتا، یا نماز کا بدلہ سائیکل نہیں. لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ اگر انہیں کھڑا کرنا ہے تو جو کچھ بھی ان کے لیے کر سکتے وہ کرو.
جو بھی بھلائی کا ان کے حوصلے کو بلند کرنے کا حضرت قاری صاحب کو ہم دیکھا کرتے تھے کہ حوصلے کو بلند کرنے کے لیے اور ہمت افزائی کے لیے حضرت جو ایک نئی نئی طریقے سے اور بہترین اسلوب کے ساتھ بچوں کو آگے بڑھاتے تھے، ان کے حوصلے میں جان ڈالتے تھے، اس کو پختہ فرمایا کرتے تھے۔ اور آج بھی یہی حال ہے، تو ہم نے اعلان کیا کہ جو بچہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اور دینی امور کا خیال کرے گا، مثلا لکھنؤ سے اوپر پاجامہ رکھنا، چاہے پینٹ پہنتے ہو جو بھی پہنتے ہو، سر کے بال یہ ایک جیسے رہے، چاہے جیسے رکھنے ہو۔ ہم نے حضرت ہی سے بخاری پڑھی، ابن ماجہ، بہت ساری کتابیں پڑھی، تو اس میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ بھائی نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قذری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آڑے ٹیڑے بال کاٹنے سے منع کیا ہے، بال جو سر کے رکھے جائے یکساں ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے رکھنے کا طریقہ وہ دین تھے، وہ بھی اشرفی دینیات میں لکھے گئے، لما جمعہ وفرا، ایک بالوں کے رکھنے کا طریقہ تھا جس کا نام تھا، دوسرا طریقہ ہوتا تھا ایک کان کے لو تک، نصف گردن تک اور مونڈے تک، لما جمعہ اور وفرا، جمعہ نہیں، لما جمعہ وفرا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جمعہ بولتے وقت چل جاتا، وہ بات الگ ہے۔ تو جو بچہ اپنے سر کے بعد اپنا پاجامہ ٹکنے سے اوپر اور وضع قدر درست رکھے گا، دین امور کا خیال رکھے گا، اس کو سائیکل دی جائے گی۔ اسی طرح جو لڑکی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گی، گھر میں جو تعلیم کا نظام، قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر دینی امور، یعنی ہر وقت جو اسکارف پہنے رکھنا اور فیشننگ ڈیزائننگ وغیرہ سے مارکیٹ میں کر کے باہر آنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اس کا خیال کرے گی، اس کو بھی جو انعام دیا جائے گا۔ تو ایسی لڑکیوں کے لیے سلائی مشین کا انعام ہے، جو تعلقہ جات میں جہاں جہاں مکاتب چلتے ہیں ان لڑکیوں کو دیا جائے گا۔ اور ایسے 18 لڑکے ہیں 22 مکاتب سے جن کے نام آئے ہیں، ان کو 18 سائیکلیں دی جائے گی، اور جو حفاظ قرآن جنہوں نے آج مکمل کیا ہے، میں نے قرآن مکمل حضرت کے سامنے کریں گے، ان کو 2 سائیکلیں دی جائے گی۔ اور آئندہ کے عزائم کی تنظیم کی طرف سے یہ ہے کہ جہاں مکاتب ابھی تک نہیں ہیں، بہت ساری گاؤں کی رپورٹیں الحمدللہ ہم نے تیار کر رکھی ہیں، جو حضرت کی خدمت میں پیش ہوں گے، اس کو بھی بتلائیں گے کہ اس میں کس طرح کام کیا جائے۔ تو جہاں جہاں مکاتب نہیں ہے وہاں مکاتب کا قائم پھر کرنا، اسلامی تعمیرات کے لیے جدوجہد کرنا، یعنی ہمارے پورے معاشرے میں اس طرح ہمارا رجحان دین بن جائے، اسلامی بن جائے، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہنا، افراد سازی کرنا، افراد کا تیار کرنا۔ نمبر 3 پر درجہ علم میں پڑھنے والے طلباء کے لیے کمپیوٹر کلاس کا تعین کرنا، یہ کوشش ہے۔ ایک جگہ مولانا اظہر کے پاس تعین ہو گئی، ہمیں بھی تعین کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو 2 لڑکے آج اپنا قرآن مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ ان دونوں میں سے جو بھی لڑکا ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں قرآن مجید اپنا حفظ مکمل سنائے گا، انشاءاللہ حضرت کے حکم سے ہم اس کو موٹر سائیکل آئندہ انعامیں دیں گے۔ ان دونوں طالب علموں میں سے جو بھی لڑکا یا دونوں بھی سنائیں گے ایک نشست میں مکمل حفظ قرآن، تو ہم ان دونوں کو بھی 2 موٹر سائیکل انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق